السلام علیکم سامعین، 20 ربیع الثانی اور 24 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مفتاح العلوم جلال آباد میں شیخ القراء المقری قاری محمد صدیق ترکیسر گجرات کی آمد۔ یہاں انہیں شورا کا رکن منتخب کیا گیا۔ بعد میں ہم حضرت والا کی ویڈیو سنائیں گے، حضرت نے کیا نصیحت فرمائی، یہاں کہاں کہاں گئے، وہ مکمل منظر دکھائیں گے۔ اس سے پہلے خبر سنا دیتا ہوں۔ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ جلال آباد کے تاریخی ادارہ مفتاح العلوم میں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات کے شیخ القراء قاری المقری محمد صدیق صاحب تشریف لائے۔ یہاں انہیں شورا کا رکن منتخب کیے جانے کے بعد ادارے کے محتمم جناب قاری ولی اللہ خان شیروانی دامت برکاتہم نے شورا کے تعلق سے ایک خط سونپا۔ پھر انہوں نے اس سے پہلے ادارے کے دارالحدیث میں طلباء کو نصیحت کی، جو ہم بعد میں ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے۔ بعد ازاں وہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں گئے۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام نگار نے ان سے ایک تفصیلی انٹرویو لیا کہ ادارے سے ان کا کیا تعلق پہلے رہا ہے، وہ بھی ہم بعد میں آپ کو سنوائیں گے۔ یہاں جب وہ تشریف لائے تو ادارے کے اساتذہ اور طلباء نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کے ساتھ وہیں سے جناب قاضی عبدالعزیز دیولوی فلاحی اور تھانہ بون سے مولانا یعقوب تھانی وغیرہ شامل تھے۔ الحمدللہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مرکزی حیثیت کی اس بڑی ہی بافیض اور پاکیزہ دینی درسگاہ میں تشریف فرما رفیع المرتبت رجال معرفت اصحاب علم و کمال علوم اسلامیہ کے حصول کی پاکیزہ نیتوں سے تشریف لائے ہوئے میرے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ کس عبارت میں اور کس انداز میں شکر بجا لائیں گے کہ اس ذات نے کروڑ انسانوں میں سے اپنے دین متین کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے ہمارا آپ کا انتخاب فرمایا۔ اور کون انتخاب کر رہا ہے؟ وہ ذات جس میں صمدیت ہے، جو بے نیاز ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے امثلہ ہمیں اور آپ کو مل رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی اور علوم اسلامیہ کی حفاظت ایسے لوگوں سے کروائی جہاں کسی کا تصور تک نہیں پہنچتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے انتخاب کی لاج رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، امت آپ سے بڑی امیدوار ہے۔ آپ امت کا سرمایہ ہے اور قیمتی سرمایہ ہے۔ امت کا مستقبل آپ ہیں۔ اگر ہم نے آپ نے اپنی ان حیثیات کو مد نظر رکھ کر اپنے اوقات عزیز کو گزارنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی قدرت کے انتخاب کے بموجب امت کے حق میں مفید ثابت ہوں گے اور امت کی امیدیں برآئے گی۔ عزیزو، جب بھی کوئی شخص کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، کسی معالج کے یہاں جاتا ہے، اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ اب وہ جاتا ہے پرسکرپشن لے کر،
جو کچھ دوائی اس کے حق میں تجویز ہوئی ہے وہ لا کے کھا لیتا ہے۔ دوائی کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے، کس سے بنی ہوئی ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، فارمولے میں موجود اجزاء میں سے کون جز کیا تاثیر رکھتا ہے، اس سے ہمیں کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں سے شفا ہمارے حق میں مقدر ہوتی ہے، دوائی کھائی شفا مل گئی۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو فارمیسی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دوائی بیچنے کا کام کرتا ہے، انہیں اس کی معرفت ہوتی ہے کہ یہ دوائی کیا کام کرنے والی ہے، اس ٹیبلٹ کی تاثیر کیا ہے، کس بیماری پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ایسے سارے اجزاء کی تلاش میں رہتا ہے اور ان کو تلاش کر کے جمع کر کے بہت بڑے غور و فکر کے ساتھ ایک فارمولہ تیار کرتا ہے۔ دیکھیے طبقات ہیں، علوم اسلامیہ کی ضرورت انسانیت کے ہر فرد کو ہے، لیکن ان میں کا ایک طبقہ وہ ہے کسی سے سن لیا، کچھ واقفیت ہو گئی، عمل کر لیا، چھٹی ہو گئی۔ جبکہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بصیرت کا، معرفت کا مکلف طبقہ کہلاتا ہے۔ اسے علوم اسلامیہ، احکام شرعیہ سے متعلق ہر ایک کو مطمئن کرنا، جہاں کہیں عقل رک جائے گی تو عقلی تسلی اور تشفی کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اسے محنت کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت اور ایسی معرفت کے حصول کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ آپ امت کے قلوب کی تسکین ہیں، علوم اسلامیہ کی تقویت کا آپ انشاءاللہ باعث ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے گلے کی اسے تعویذ بنانا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اللہ رب العزت نے کس کے لیے ہمارا آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ہم بھی آپ کی طرح ایک دینی درسگاہ کے خادم ہیں، اور ہم دینی درسگاہ کی فی زماننا اہم سے اہم ترین ضروریات کیا ہیں، اس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ واقف ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ عزیزوں سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جامعات ہوں، دارالعلوم ہوں یا مدارس ہوں، ہر ایک کے ساتھ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آباد طبقہ اپنی ذمہ داریوں کا ہمیشہ احساس رکھے۔ یہ اس وقت کا چیلنج ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس کو محسوس کیا تو انشاءاللہ العزیز یہ ادارے 100% کامیاب ہیں۔ ہم اور آپ اداروں کی آبادی بھی ہیں اور ہم اور آپ اداروں کی ویرانی بھی ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ عزیزوں سے ہماری یہ درخواست رہے گی کہ اولاً اپنے اوقات عزیز کے لیے ایک نظام بنائیے اور اسی نظام کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ بالخصوص یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارا طبقہ جو علمی طبقہ کہلاتا ہے، یہ طبقہ کتب بینی اور مطالعے سے دور ہو رہا ہے۔ المیہ اس زمانے کا یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جس کتاب نے ہر دل میں اتنی جگہ کی ہے، آپ سمجھ رہے ہوں کہ منشا کیا ہے۔ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو جب تک 2-4 گھنٹہ نہیں ملتا ہے آدمی کو چین نہیں آتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ امت کا سرمایہ ہے، یہ ادارے ہیں، کیا لوگ اداروں میں آباد ہوتے ہیں۔ دنیا جب زر کمائی کے لیے پاگل ہے اور حقوق کی پاسداری وہاں بالکل نہیں ہو رہی ہے، ایسے زمانے میں آپ ایسے اساتذہ کرام کے حوالے ہیں، ایسے ادارے
میں آپ کی آمد ہے اور آپ کی حاضری ہے جہاں الحمدللہ ہیرے تیار کیے جاتے ہیں۔ ہیرا تو مارکیٹ میں لے جا کے بڑی قیمت پاتا ہے اور اس سے تو بڑی قیمت حاصل کی جاتی ہے، لیکن ادارے میں آباد لوگ وہ ہیں جو امت کے ان ہیرے بننے والے جوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے، ان میں چمک پیدا کر کے، خوبصورتی پیدا کر کے، ہیرے بنا کر بلا کسی معاوضے کے امت کے نام وقف کر دیا کرتے ہیں۔ ادارہ آپ کو ہیرا بنانا چاہتا ہے کہ آپ ہیرے کی قیمت یہاں سے نکل کر پائیں۔ اس لیے ہماری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے اوقات عزیز کی پاسداری کریں، ایک اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھیں، کتب بینی سے اور مطالعے سے، اوراق گردانی سے، راتوں میں جلدی سو جانے سے، ظاہر بات ہے کتب بینی کے لیے اور اوراق گردانی کے لیے شب بیداری چاہیے، راتوں میں دیر تک مطالعہ چاہیے، تب جا کے ہم معرفت کی منزل طے کریں گے، معرفت کی منزل کو پہنچیں گے۔ یہاں مفتاح العلوم میں کبھی پہلے بھی آپ کا کوئی تعلق رہا کہ اس ادارے سے؟ اس کا افشا نہیں کرنا چاہیے، جی اس کا افشا نہیں کرتے ہیں۔ جی سن 1980 میں ہماری فراغت ہوئی فلاح دارین سے، کہاں سے؟ فلاح دارین ترکیسر سے۔ جی جی اسی سال جی ہم یہاں حاضر ہوئے تھے حضرت کے یہاں خانقاہ میں۔ جی جی ایک عجیب منظر تھا، جی جی بڑے بڑے لوگ خانقاہی کمروں میں رہتے تھے، بتی کا نظام بھی صحیح نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن اتنا شوق سے گرمیوں میں بھی اتنے عقیدت کے ساتھ سب رہتے۔ حضرت کے یہاں 1.25 گھنٹے تک قریب مجلس ہوا کرتی تھی، جی لیکن مجلس میں سارے لوگ ایسی خاموشی، تنکا گرتا تو جیسے پتہ چلتا تھا، اور پورا ایک ایک حرف حضرت، ایک ایک لفظ سب نوٹ کرتے تھے۔ شام میں رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا، عصر کے بعد کھانا مل جاتا تھا، دفتر کے سامنے مطبخ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے جی بڑے بڑے لوگ، علامہ نصیر الدین جیسے لوگ، جی وہ سب لائن میں کھڑے رہتے تھے زمانے میں۔ ایک مرتبہ ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ اپنے کمرے میں تشریف رکھیے، ہم آپ کا کہا حضرت سے یہ نہیں سنا کہ اپنا کام خود کیا کیجیے۔ جی ایک کٹورے میں سالن مل جاتا تھا، 2 روٹی مل جاتی تھی، اور وہ مغرب تک میں تو بہرحال سالن اور روٹی۔ ہم یہاں نماز بھی پڑھاتے تھے، نمازیں ہمارے ذمے میں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ 2-3 سال اس طرح حاضری ہوئی، اور حضرت کا احسان ہے ہم پر، جہاں معرفت کی لائن سے اور سلوک کی لائن سے حضرت ہمارے شیخ ہیں، وہاں بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے فراغت کے بعد، چونکہ اس زمانے میں آواز، لہجے، مشق یہی اپنا میدان تھا، جی جی کتاب کا میدان نہیں تھا، تو ہمیں فورن جانا تھا۔ انگلینڈ میں ہمارا تقرر ہو گیا تھا فراغت کے بعد، بلیک بن میں تقرر ہوا تھا، اور ضرورت بھی تھی، غربت تھی، تنگی تھی، گھر کے حالات بھی اس کی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ ہم وہاں چلے جائیں۔ ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ہمیں کچھ مشورہ کرنا ہے، تو فرمایا کہ کل خانقاہ کے وقت میں آ جاؤ۔ اچھا تو حضرت کا معمول تھا کہ خانقاہ سے پہلے، چونکہ خانقاہ کا جو کمرہ تھا وہ بڑا تھا، تو اسی میں چہل قدمی فرماتے تھے حضرت، تو اس وقت آ جاؤ۔ گیا، درخواست کی حضرت سے، حضرت نے پوچھا، پھر فرمایا کہ نہیں جاتے، یہیں رہو، اور چھٹیوں میں اس بوڑھے کے یہاں آ جایا، یہ لفظ فرمایا تھا۔ جی جی اللہ چھٹیوں میں اس بوڑھے کے ہم نہیں گئے۔ ہمارے والد کو اس سے اتنی شکایت ہوئی، چونکہ گھرانے کو بہت ضرورت تھی کہ ایک آدھ لڑکا اس طرح فوراً چلا جائے تو معاشی تنگی ختم ہو جائے گی، لیکن حضرت نے منع فرمایا تھا۔ سب سے پہلے اس باب میں مشورہ ہمارا حضرت سے ہوا۔ آج حضرت کی ان احسانات کو کہنے کے لیے میرے پاس عبارت نہیں ہے کہ اگر وہاں چلے جاتے 2-4 روپیہ تو ہاتھ آ جاتا، جی
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو خدمت کے مواقع یہاں نصیب فرمائے وہاں نہیں ہے. جاتے ہیں ہم وہاں نہ علمی وہ سطح ہے اور نہ قرات کے باب میں وہ گہرائی ہے اور نہ ہی وہ میدان ہے. یہ سب حضرت کی برکت ہے. اس لیے ہم کہہ رہے تھے یہاں کہ ہم اس کے نمکخوار ہیں اور اس ادارے کا ہم پر احسان ہے. نہیں ماشاء اللہ آپ کا اس سے تعلق رہا اتنے دنوں, آج شورا کا آپ رکن بنے ہیں, کیسا لگ رہا ہے, کیسا آپ کو مطلب یہ آپ ایک طرح انجام تک پہنچے ہیں؟ کیا آپ آج شورا کے رکن بنے ہیں, کبھی آپ کے یہاں اسلائی تعلق رہا ہے, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ جہاں تک شورا کے رکن بننے کا مسئلہ ہے, یہ صرف ان بڑوں کی شفقتیں ہیں. ہم اس صلاحیت کے نہیں ہیں اور ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہاں کے اکابر کے ساتھ اس بہانے سے کچھ مل بیٹھنے کا, کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ.